استاد ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جمیل اللہ بھائی وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا بے کرم. مفتی ابو محمد صاحب نے السلام علیکم سر. آپ وعلیکم کیسے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعمان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحب. ایک مرتبہ پھر آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا چونکہ ٹاپک ہمارا، ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں کچھ تبدیلی آئے، ہم کچھ سیکھیں. آخرت کی تیاری بھی ضروری ہے، لازمی ہے، وہ تو ہمیں کرنی ہے، لیکن اس کی تیاری کی بیس اس دنیا سے ڈالنا شروع کرتے ہیں میں اور آپ. اس دنیا میں معاملات اگر اچھے ہو جائیں تو یقیناً آخرت کے معاملات اچھے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب، قرآن پاک میں ہمیں یہ حکم آیا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور باقاعدہ ایک قوم پہ عذاب بھی آیا. اب آج کل کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز میں ملاوٹ ہے، چاہے وہ آپ کے کپڑے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ آپ کے خوراک کا ہو، چاہے وہ آپ کہیں پہ کچھ خریدنے چلے جائیں. اوور پرائسنگ، مہنگا بیچ دینا، زیادہ منافع کما لینا، سوچنا کہ بھائی میرا تو تکا لگ گیا، میں نے کما لیا، میری عید اچھی ہو جائے گی. لوٹ مار، اور خاص طور پہ اس ماہ میں زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ بھائی عید کرنی ہے، اس بہانے سے یہ ایسا کام سلسلہ شروع ہے. کیا کہیں گے آپ اس معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. احسن بھائی، آپ نے جو منظر کشی کی ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر یقینی طور پر اسی کی عکاسی موجود ہے، بلکہ اس کی آپ نے منظر کی عکاسی بیان کی ہے. دیکھیے، ایک مسلمان، میں نہیں سمجھتا کہ اسے اپنے قول و فعل کے اندر کوئی تضاد رکھنا چاہیے. ایک مسلمان ہے، جب کوئی بات کہہ دے تو سامنے والے کو یہ سوچ کر کہ یار یہ مسلمان ہے جو بات کہہ رہا بالکل صحیح ہوگی، اسے یقین کرنا چاہیے. لیکن ہم نے اپنے اسلام کو اس حد تک انحطاط پذیر کر دیا ہے، اتنا ہمارا ایمان کیا اخلاق بھی گراوٹ کے شکار ہو گیا کہ اب ہمیں باقاعدہ قسمیں اٹھانا پڑتی ہیں. جی ہاں. اور دیکھیے، اسلام کی تجارت کی بنیاد 4 چیزوں پر بیس کرتی ہے. سب سے پہلے کہ دونوں کے درمیان باہمی رضامندی ہو. یہ پہلا نقطہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تغاض منکم. جب تک رضا نہ ہو تجارت نہیں ہو سکتی. اس کے بعد دوسرا جو نقطہ ہے وہ ہے دیانت داری، امانت داری. لہٰذا آپ کو دیانت دار بننا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو تیسرا نقطہ ہے، اشیاء وہ جو حلال ہو ان کی تجارت کرنی چاہیے. اور چوتھا یہ کہ اپنی تجارت کے اندر کوئی بے ایمانی نہیں ہونا چاہیے، کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، مکر نہیں ہونا چاہیے، فریب نہیں ہونا چاہیے. اور اسی کے تسلسل میں جب آپ تجارت کرتے تو سودی جو ہے وہ تجارت نہیں ہونی چاہیے. یہ 4 چیزیں ہیں جو اسلام نے ہمیں بتائی ہے. لیکن اب ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم جب کسی کو گاہک کو کوئی چیز بتاتے ہیں تو ہمیں اپنے کہے ہوئے الفاظ خود کھوکھلے نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس پر قسمیں اٹھاتے ہیں. لہذا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع فإنہ ینفق ثم یمحق، کہ جب تم قسمیں اٹھا کر مال بھیجتے ہو تو وقتی طور پر تمہارا مال تو بک جاتا ہے، لیکن اس کے اندر سے برکت اٹھ جاتی ہے. اب آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المطففین میں ہلاکت کی وعید سنائی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ ناپ تول میں کمی اور بیشی کرتے ہیں. اور پھر قرآن میں اللہ نے سورۃ الرحمن میں باقاعدہ الرحمن علم القرآن کہہ کر اپنا نام، اسم صفت بیان کر کے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کر کے، اور پھر اللہ والسماء رفع ووضع المیزان، یہ آسمان کا اپنی جگہ پر قائم رہنا، اور یہ زمین کا خاکی فرش بچھنا، اور یہ چرند اور پرند، اور یہ درخت، اور یہ شجر، یہ حجر، یہ سب اپنی جگہ پر قائم ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کیا، اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم بھی اپنا میزان صحیح رکھو. اس لیے کہ کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ نے جو ان کو حکم دے دیا وہ اسی جگہ پر ویسا ہی کر رہی ہیں جیسا اللہ نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے. تو اے انسان، اللہ نے تجھے عقل دی ہے، تجھے سوچنے سمجھنے کی اللہ نے ملکہ عطا کیا ہے، تو اب تیرا اختیار ہے تو کس طرف چلتا ہے. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان کو، عدل کو، ناپ تول کو، اس کو برابر رکھنے کا حکم دیا ہے. لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا پیٹ آگ کے ایندھن سے بھر رہے ہیں. ہم دراصل ناپ تول میں کمی کر کے ایک دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اسے نقصان پہنچا رہے ہیں. حالانکہ ہمیں بتایا گیا کہ ایک مسلمان ایک ہے، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کا خون سب ایک ہے. اگر ایک المؤمن کالمؤمن، اور المؤمن مرأۃ المؤمن، ایک مومن مومن کا آئینہ ہے.
ہم آئینے میں کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح مومن جب آ جائے تو اسے اپنا جیسا سمجھنا چاہیے، ہم اسے دھوکہ دیتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ دھوکہ ایک ٹھیلے والا بھی دے رہا ہے، ایک پتھارے والا بھی دے رہا ہے، ایک دکان والا بھی دے رہا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے کہ ٹھیلے والے کو دھکا دہی کس نے سکھائی، یہ رکشے والے کو کس نے سکھائی، یہ دکاندار کو کس نے چلائی؟ تو یاد رکھیے جتنی بھی دھوکہ دہی اوپر سے نیچے آتی ہے، اگر اوپر والا صحیح ہوگا تو نیچے والا خود بخود صحیح ہونا چاہیے گا۔ ایک عرب کے اندر شہنشاہ تاجدار آئے تھے، پورے عرب و عجم کو انہوں نے برابر کر دیا، ساری دھوکہ دہی ختم کر دی۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، ایک بازار کے اندر ایک نوجوان آتا ہے، مال تجارت بیچتا ہے، یکا یک اس میں شور مچ جاتا ہے کہ صاحب ایک نوجوان ہے، ایک ہی جنس کا مال ہے لیکن ایک مارکیٹ کے ریٹ پر دے رہا ہے، کم دے رہا ہے۔ لوگ اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ اے نوجوان یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ راستے میں بارش ہو گئی تھی اور وہ جو بھیگا ہوا مال ہے اس کے میں نے ریٹ کم کر دی، اس لیے کہ اس کا وزن تھوڑا بڑھ جائے گا، میں نے اس کے ریٹ کم کر دیے اور باقی جو خشک مال ہے مارکیٹ کے ریٹ پر بیچ رہا ہوں۔ یہ ایمانداری اور دیانتداری دیکھی، وہ سب سے پہلے اپنا مال بیچ کر مناسب منافع لے کر واپس پلٹ گئے، اور دوسرے دیکھتے رہ گئے یہ نوجوان کون تھے؟ ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے بتایا، آپ مدینے کے بازار میں گئے، آپ تو ناپ تول کی بات کر رہے ہیں، یہ دیکھیں اس حد تک جو ہے میجرمنٹ کو آپ نے فوقیت دی۔ آپ گئے کھجور کو الٹا پلٹا، آپ نے فرمایا یہ گیلے کھجور کیوں رکھ دیے؟ کہا کہ وہ غلطی سے آگے آپ نے فرمایا نہیں، من غش فلیس منا، جو اس حد تک بھی دھوکہ دے کہ کسی جنس کے اوپر پانی آ جائے اور اس کا وزن بڑھ جائے، فرمایا کہ جو اگر دھوکہ دے گا تجارت میں اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت تعلیم ہے ڈاکٹر صاحب، اور کاش کہ اس سے ہم کچھ سیکھ لیں اور اپنی زندگی میں لاگو کر لیں۔ مفتی صاحب آپ سے بھی اسی سلسلے کا سوال چاہوں گا کہ معاشرے میں کتنا ضروری ہے ہر چیز میں بیلنس قائم کرنا، اور جب ہر چیز میں بیلنس ہوتا ہے تو یقیناً دنیا اور آخرت سنورتی ہے، ہر ایک انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج کل ہم آپ کی رمضان پاکستان پی ٹی وی کی اور احسن خان کی ٹرانسمیشن کے بڑے چرچے سن رہے ہیں، بہت شکریہ اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ سر آپ کی محبت اب آتے ہیں آپ کے جواب کی طرف۔ دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ کے حبیب ہیں وہاں پوری کائنات کے طبیب بھی ہیں، حکیم بھی ہیں۔ بے شک بے شک۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان تجارت میں جتنی رہنمائی فرمائی ہے، اتنی رہنمائی پوری کائنات میں کہیں اور نہیں ملتی۔ بے شک۔ چائنا کا ایک سلوگن ہے، سستا بیچو زیادہ بیچو۔ زیادہ بیچو۔ ہمارے لوگوں نے اس سلوگن کو پڑھا تو ہے، لیکن اس سلوگن کی جو اصل کہانی انہیں نہیں پتہ، یہ سلوگن ان کو دیا کس نے ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے چلتے ہیں، جی ہاں جی ہاں جی۔ عود اور زیتون لے کر وہ چائنا پہنچتے ہیں۔ اچھا، آج بھی ان کی قبر ان کا مزار بھی وہی ہے گانزو سٹی میں ہے، جی 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 جی۔ گانزو کے اندر۔ جی یہ ماشاءاللہ۔ سلوگن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں لے کر گئے، اچھا۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جب گانزو گیا تو میں نے دیکھا ان کے مزار اقدس پر وہ حدیث لکھی ہوئی ہے وہاں پر سبحان کہ اللہ۔ سستا بیچو زیادہ زیادہ بیچو۔ بیچو۔ یہ سلوگن کس کا تھا؟ مسلمانوں کا تھا، مگر آج چائنا اس ایک سلوگن پہ عمل کر کے کتنی ترقی کر رہا ہے۔ واہ واہ۔ ابھی آپ نے ملاوٹ کی بات کی تو مجھے بہت خوبصورت بات یاد آئی، میں ایک جملہ یہاں ڈاکٹر صاحب کی بات میں ایڈ کر کے کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کبھی یہ نہیں فرمایا اگر تم روزہ نہیں رکھو گے تو تم ہم میں سے نہیں، جی ہاں جی ہاں جی جی۔ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو تم ہم میں سے نہیں، صحیح۔ فرمایا تم ملاوٹ کرو گے تو ہم میں سے نہیں۔ نہیں ہو تو تھوڑا واہ سا واہ اس واہ۔ اینگل سے ہمیں سوچنا چاہیے کیا بات کہ آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، آپ ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، آپ ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، آپ عبادت بھی کر رہے ہیں، اور آپ بازار میں لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں۔ بھئی آپ یہ تو دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے آپ کی عبادت کے بارے میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ آپ یہ عبادت نہیں کرو گے تو ہم میں سے نہیں ہوگے، بلکہ یہ فرمایا کہ کسی کو دھوکہ دو گے تو پھر تم ہم میں سے نہیں ہوگے۔ ہمارے بڑوں نے جو تجارت کی ہے ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے۔ جی۔ پوری دنیا صحابہ اکرام نے فتح کی، زیادہ تر اسلامی ممالک جنگ لڑ کر فتح نہیں کیے گئے۔ آپ صومالیہ دیکھیں، کینیا دیکھیں، برونائی ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، یہاں ٹوٹل 7 صحابہ اکرام تجارت کی غرض سے آئے، اور یہ تمام علاقے مسلمان ہو گئے۔ کی معافی چاہتا ہوں، آپ یہ دیکھیے کہ یہ کچھ عناصر بدنام کرتے ہیں کہ تلوار کی زور پہ پھیلا اور یوں کیا، لیکن آپ نے کتنی خوبصورت بات کی کہ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ محبت کی زور پہ پھیلا ہے۔ 7 صحابہ آئے افریقہ کے بے شمار علاقے، اور گانا سے لے کر وانا تانگو، اور اسی طرح آپ آگے چلے جائیں صومالیہ، کینیا اور ملیشیا، اور اسی طرح آگے یہ جو آپ کا برونائی دارالسلام جو کہلاتا ہے، یہ تمام علاقے، یہ تمام ممالک صرف تجارت سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت
کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے. جی. آپ کے پاس ایک شخص آیا آپ کی دکان پہ کپڑا لینے کے لیے. آپ نے ملازم سے کہا بھئی اس میں کھوٹ ہے, اس کو کم دام میں بیچنا اور جو خریدے اسے بتا دینا کہ اس میں کھوٹ ہے. اتفاقاً وہ بھول گیا, اس نے بقیہ تھان کے ساتھ وہ کپڑا بھی دے دیا. امام صاحب شام کو تشریف لائے, پوچھا بھائی وہ تھان بک گیا؟ کہا جی وہ تو ساری لاٹ کے ساتھ چلا گیا. تو آپ نے اس زمانے میں رینٹ پر گاڑیاں ملتی ہیں, اس زمانے میں گھوڑے ملتے تھے, آپ نے گھوڑا لیا اس کے پیچھے چلے گئے. چلتے چلتے اس بندے کو تلاش کیا اور تلاش کرنے کے بعد اسے کہا بھائی تم نے یہ کپڑا خریدا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے کپڑا خریدا ہے لیکن میں نے پیسے دیے ہیں. فرمایا میں تمہارے پیسے واپس کرنے آیا ہوں, میں تمہیں یہ بتانے نہیں آیا کہ تم کپڑا لے کر آئے ہو, بلکہ تمہیں یہ بتانے ہو معذرت کرنے آئے ہوں. اتنی بڑی ہستی, اتنی بڑی شخصیت, آپ معذرت کرنے کے لیے گھر پہنچ گئے. اور ہمارے ہاں فراڈ کے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں, ملاوٹ کے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں. ایسے نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو تاجر صدیق ہوگا سچ بولے گا, التاجر الصدیق مع النبیین والصدیقین, وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اور صدیقوں کے ساتھ اس کی کرسی اور اس کی نشست لگی ہوگی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب مفتی صاحب, بہت خوب. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گا. آپ دیکھیے ہم معاشرے میں اگر اپنے فرائض ادا کر لیتے ہیں جیسا کہ نماز پڑھنا, روزہ رکھنا اور بہت سارے فرائض ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید سب پہ احسان کر دیا کہ بھئی اب ہم بہت اچھے مسلمان ہو گئے. لیکن جن پہلوؤں پہ ابھی مفتی صاحب اور ڈاکٹر صاحب نے روشنی ڈالی, آپ دیکھیے کہ کتنا ضروری ہے کہ تم ہم میں سے نہیں ہوگے اگر یہ کام کرتے ہو. تو ان گناہوں کو معمولی سمجھ کے اپنے زندگی میں ان کو ایک روٹین کے ساتھ کر لینا, چھوٹے سے لے کے بڑے تک یہ کام کر رہے ہیں کہ جس کو ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ 2 نمبری کر رہے ہیں. تو وہ تو ایک عام بات ہوگی اور اس کو اب برا بھی نہیں سمجھا جاتا, بلکہ اس آدمی کو بہت سمجھدار سمجھا جاتا ہے کہ بھائی کیا منافع کما کے لایا اس نے, کیا پروفٹ کمایا ہے, یوں بیچ دیا اس نے, چکر چلا دیا. کیا کہیں گی آپ ایسے لوگوں کے بارے میں؟ اصل میں ہمارے لوگوں نے عبادت صرف نماز روزے کو سمجھا ہے. پورا دین جو ہے وہ تو 4 چیزیں ہیں, جیسے ایک آدھا حقوق اللہ ہے, آدھا حقوق العباد ہے. حقوق اللہ میں عقیدہ اور عبادات ہیں, حقوق العباد میں اخلاق اور معاملات ہیں. ہم لوگ پہلے آدھے پر عقیدہ اور عبادت پر توجہ دیتے ہیں, دوسرے آدھے پر کبھی توجہ بھی نہیں دیتے. صحیح. ورنہ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم نے صرف پہلے آدھے پہ توجہ دی اور دوسرا آدھا چھوڑ دیا, ہم اسلام تو لے آئیں گے لیکن ہم بندے نہیں ہوں گے, عبد نہیں ہوں گے, اور ہر اس بات میں آ جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے. صحیح صحیح. ہم ایمان والے ضرور ہوں گے لیکن ان مفلس صحابہ میں ہوں گے جو ہم نے بتایا جن کو گھسیٹ کے فرشتے لے جائیں گے جہنم میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو آج کے ٹاپک پہ بہت فٹ آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ میری امت میں, مجھے خوف ہے یہ اعمال نہ آئیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ نہ آئیں. 5 اعمال ایسے ہیں کہ جس قوم میں آئیں گے نتیجے میں ان کے ساتھ یہ ہوگا. جس قوم میں بے حیائی, عریانی اور فحاشی آئے گی, اللہ تعالیٰ اس قوم میں ایسی بیماریاں پیدا کر دے گا جن کا علاج نہیں ہوگا. اب آپ غور کیجئے آج کل کیسی کیسی بیماریاں آ رہی ہیں. جو قوم زکوٰۃ سے جی چرائے گی, زکوٰۃ کی چوری کرے گی, اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسانا بند کر دیں گے, اور جو پانی ملے گا وہ جانوروں اور پرندوں کی توسط سے ملے گا کہ اللہ ان کو پلانے کے لیے بارش بھیجیں گے اور انسان بھی پانی پی لیں گے. جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی, اللہ تعالیٰ ان پر ایسے حاکم مسلط کر دے گا جو ان کے ساتھ بے انصافی اور ظلم کریں گے. واہ واہ. اور جو حاکم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں سنیں گے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو فرقوں میں بانٹ دے گا, وہ آپس میں کشت و خون کرنے لگیں گے. اور آن دی ہول جو عوام اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے خلاف جائے گی تو غیر لوگ ان کے قیمتی اثاثے چھین لیں گے اور وہ تہی دامن بچ جائیں گے. اب 5 چیزیں دیکھیں آپ, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. 5 چیزیں دیکھیں آپ, یعنی آپ پورے قرآن کو کھولتے ہیں, اس میں 25 انبیاء کا اللہ نے نام لے کر واقعات کا ذکر کیا ہے. ان میں جس قوم کو, جس امت کو, جس گناہ کی وجہ سے عذاب ہوا ہے, اب آج ہم سب میں وہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں موجود ہیں کسی نہ کسی صورت میں. اور یہ 5 چیزیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف کا اظہار کریں اور دعا کریں کہ کبھی میری امت میں نہ آئیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. دیکھیں ہمیں یہ 5 چیزیں موجود ہیں. بالکل صحیح. بہت خوبصورت گفتگو ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمائی. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ خود کو بہتر کرنے کی اگر کوشش ہو, لگن ہو, تو کیا انسان کو ایسا کرنا چاہیے؟ ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ہمیں کیا
عمل اختیار کرنا چاہیے کہ ہم بہتری کی طرف گامزن ہو جائیں؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیے احسن بھائی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں اپنے آپ سے بھی، آپ سے بھی، کہ ماہ رمضان شروع ہو رہا ہو. اصل میں ماہ رمضان کیا ہے؟ بندے کو خدا سے کنیکٹ کرنے کے لیے آیا ہے. وہ جو جی ہاں. تعلق 11 مہینے سے ہمارا ٹوٹا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلق کو جوڑنے اور پھر اس کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا. تو کیا اس مہینے سے پہلے ہم نے خود کو کمٹ کیا، پریپیئر کیا اپنے آپ کو فوکس کیا کہ ہم ایک ایسے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں کہ جس مہینے میں 11 مہینے کے جو گناہ ہیں وہ جھڑ سکتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اللہ سے رابطہ جو ٹوٹ گیا تو وہ بحال ہو سکتا ہے. تو میں تو کہوں گا آپ ناظرین کو رمضان سے پہلے خود کو فوکس کیا کریں. اگر نہیں کیا تو اب کر لیجئے، ابھی بھی آدھے سے زیادہ مہینہ باقی ہے انشاءاللہ، کہ ہم نے اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اپنے پالن ہار کو، وہی روزی دیتا ہے، وہی جان دیتا ہے، اور وہی اسی نے آگے کی دنیا بھی ہمیں عطا کرنی ہے. تو ہمیں اس کو راضی کرنا ہے، کوئی ایسا عمل کرنا ہے، اور اس عمل کرنے کے لیے اس سے رابطہ کرنا ہے، اور رابطے کے لیے اسے عبادت کرنی ہے، مصلی بچھانا ہے. اب آپ دیکھیے کہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. آج بھی میں جمعہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بقیہ 11 مہینے رات میں سوتے ہیں. بات تو بڑی عجیب و غریب ہے. 11 مہینے سوتے ہیں کیونکہ نیند ایک انجوائمنٹ ہے، ہمیں سکون دیتی ہے، ہم سوتے ہیں. لیکن اس مہینے میں چونکہ رات کو تراویح پڑھی، پھر اس کے بعد سحری میں پھر اٹھنا ہے، تو بہت سارے لوگ رات کو نہیں سوتے ہیں. تو ہمارے ینگسٹر کیا کرتے ہیں اور ہمارے نوجوان کرتے ہیں، ہمارے بزرگ کیا کرتے ہیں؟ بزرگ جو ہے صاحب وہ ٹھیک ہے تہجد میں نہیں کہتا کہ مصلی نہ بچھاتے ہوں گے، لیکن پوری رات کیا کرتے ہیں؟ اپنا اعمال، اپنا احتساب کیجئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کیا آپ نے اسلام کو اپنایا؟ کیا آپ نے رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کو اپنایا؟ اور ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ ٹین ایجر کہ رات میں جناب ماہ رمضان میں جتنے نائٹ ٹورنامنٹس ہوتے ہیں میرے خیال میں کسی مہینے میں نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ کہ صاحب وہ رات میں چونکہ جاگتے ہیں تو چلو کھیل کر. تو میں نے کہا بیٹا تم کھیلو ضرور. بات صحیح کر رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے ایکسٹرا آرڈنری بڑھ جاتا ہے کہ بھئی اب کچھ اور کیا کریں، یہ کر لو. ایکسٹرا آرڈنری بڑھ جاتا ہے. تو ہمیں خود سے بھی یہ سوال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے تھوڑی دیر کھیل بھی لیا، صحیح ہے، لیکن ہر چیز کو ٹائم دیجئے، لیکن پریورٹی اپنی سیٹ کیجئے، پریورٹی اپنی سیٹ کیجئے، اپنے آپ کو فوکس کیجئے. تو یہ مہینہ دراصل ہمیں اسلام سے قریب ہونے کا موقع دے رہا ہے، قرآن سے قریب ہونے کا موقع دے رہا ہے، صاحب قرآن سے قریب ہونے کا موقع دے رہا ہے، اور اللہ سے قریب ہونے کا موقع. یہ درجہ بدرجہ ہے. قرآن سے قریب ہوں تو صاحب قرآن سے قریب ہوں گے، صاحب قرآن سے قریب ہوں گے تو پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہے. یہ قرب کے لمحات ہیں، اس کو اپنانا چاہیے. اور دیکھیے میں آخری بات اس زمن میں ہی کہوں گا، دنیا ترقی کر گئی. آپ باہر جائیں، وہاں سے کچھ چیزیں خریدیں، آپ کو پسند نہیں آئی، آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمپلی جا کر اس سے کہیں گے وہ کمپیوٹر خریدا تھا بھائی، مجھے پسند نہیں آیا، وہ آپ کو چینج کر دیں گے. وہ آپ سے سمپلی پوچھیں گے آپ واپس کرو گے، پیسے چاہیے یا آپ اس کا آلٹرنیٹ لیں گے. اور پھر دیکھیے کمال، یہ دیکھیے وہ جو کمپیوٹر، وہ جو لیپ ٹاپ آپ نے خریدا تھا، وہ $50 کم کا کر کے وہ لگائیں گے. میں حیران رہ گیا. میں نے کہا یہ تو ہماری تعلیمات تھی، یہ ان کے پاس کیسے آ گئی؟ پھر پتہ یہ چلا کہ صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس فتح کیا، ریچرڈ دی لائن ہارٹ، اس نے کہا کہ واٹ دا سیکرٹ آف یور پاور، سو پلیز ٹیل اس. تو حضرت صلاح الدین ایوبی نے ان کو قرآن دیا، تفاسیر دی، رسول اللہ کی احادیث کا تحفہ دیا. وہاں جا کر انہوں نے انہیں ٹرانسلیٹ کیا اور اس کو بوڑھے پروفیسرز کو کہا کہ یہ ہے سیکرٹ آف دا پاور، سیکرٹ آف دا سکسیس، اس کو ٹرانسلیٹ کرو. تو ہمارا جو عملی دین تھا وہ ان کے پاس آ گیا، زبانی دین ہم تک رہ گیا. کیا بات ہے، بہت اچھی بات کی کہ عملی دین کہیں اور ہے اور زبانی کلامی جو دین ہے واقعتاً وہ یہ بھی ایک خطرناک بات ہے کہ آپ کو نالج بھی ہو اور اس کے باوجود بھی عمل نہیں کر رہے، یعنی علم کے باوجود. کیا کہیں گے ابو محمد صاحب آپ اس معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسن بھائی میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ترجیحات بدل گئی ہیں. جی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جہاں لا کر کھڑا کیا تھا، ہم اس سے یکسر الٹ ہو چکے ہیں. آج میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج دیکھیں پوری دنیا کے پاس دنیا میں رہنے کی آسائش اور جتنی سہولتیں آج ہیں پہلے کبھی نہیں تھیں، مگر سکون نہیں ہے. سکون نہیں. اور پاکستان میں کوئی بندہ وہ کسی بھی اسٹیٹس کا ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، سرکاری غیر سرکاری، وہ سب سکون کی تلاش میں ہے. تو ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ سکون کا تعلق پرچیزنگ سے نہیں ہے، خریداری سے نہیں ہے. آپ بازار سے جا کر اچھی چیز خرید سکتے ہیں، مکان، گاڑی، بنگلہ، کوٹھی سب خرید سکتے ہیں، مگر سکون نہیں خرید سکتے. سکون کا تعلق آسمان سے ہے، اور سکون کا اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ کار رکھا ہے کہ سکون کبھی بھی لینے سے نہیں آتا، دینے سے آتا ہے. سکون کبھی بھی کھانے سے نہیں آتا، کھلانے سے آتا ہے. سکون کبھی بھی پہننے سے نہیں آتا،
पहनाने से आता पहनाने है। से आता है। सुकून अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने में आता से है। आता है, और मैं आखिरी जुमला ये कहना चाहूँगा कि रमज़ान का महीना है, आप अपने पड़ोस में, रिश्तेदारों में उन लोगों को ज़रूर देखें जो कभी आपकी नज़रों में नहीं आते। तो इसके लिए मैं एक ही जुमला कहूँगा कि जो लोग खा गए वो उड़ा गए, जो जोड़ गए वो छोड़ गए, जो दे गए वो ले गए। जी आपा, मैं चाहूँगा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है आपा। मैं चाहूँगा कि चूँकि हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है, आप भी इसमें शामिल हो जाइए, चंद जुमले प्लीज़। बस यही बात डॉक्टर जमील राठौर ने बहुत उम्दगी से की है। ये महीना हमें एहतसाब के लिए है, और जिसने इस महीने को ईमान और एहतसाब के साथ गुजार लिया वो अल्लाह को भी पा गया। और देखिए, हम अपना तशख़्ख़ुस भूल गए हैं। हमें अल्लाह ताला ने इस बात के लिए पैदा ही नहीं किया कि हम 2 नंबरियां करके पैसा कमाएं। राज़िक़ वो है, बेशक। जो उसका काम है वो हमने अपने ज़िम्मे लिया, इसलिए ये ज़लील हो गए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात। और जो हमारा काम था कि हम उसकी इबादत करें, तो वो हमने लोगों भूल के गए। हवाले कर दिया। बिल्कुल और सही। हमारे असासे अब गैरों के पास हैं। वो तालीमात जो हमारे नबी की हैं उस पर लोग चल रहे हैं, तरक्की कर गए। और जो हमारे पास बच गया, हम उनको देख के तो उनकी नकल में ले लेते हैं कोई ना कोई अच्छी बात। बहुत खूब आपा, मैं आप मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और हमें अपनी दुआओं में आप भी याद रखिए, और इसी तरह हमें तालीम देते रहें कि कुछ ना कुछ हम लोग आपसे सीख के आगे बढ़े। जनाब एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमज़ान पाकिस्तान।